بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشائے ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف صدر ٹرمپ اور آیت اللہ خامنائی کے درمیان دھمکی جواب دھمکی جاری ہے، تو دوسری جانب امریکہ اور ایران کے عمان میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت کو تجارت کا مشورہ دیتے ہوئے بلگرام ایئر بیس لینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری توجہ دلا رہے ہیں کہ دنیا بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت کی صورتحال کا نوٹس لے. بھارت اقلیت کے ساتھ کرکٹ جیسے کھیل میں بھی نہ صرف نفرت کو فروغ دے رہا ہے بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کی مسلسل پشت پناہی بھی کر رہا ہے. اس طرز عمل سے قیام امن کیسے آئے گا اور کیسے کوئی تجارت یا خود کو کسی بڑی جنگ سے بچا پائے گا، اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر برلاس صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں. برلاس صاحب، کیا امریکہ اور ایرانی صدر کے درمیان جو دھمکیوں کی جو ہے ایک دوسرے کو دھمکی جواب دھمکی دی جا رہی ہے، اس کی کوئی عملی شکل بھی دکھائی دے گی یا خالی زبانی فائرنگ کر کے ایرانی عوام اور امریکی عوام کو خوش کیا جاتا رہے گا؟ دیکھیے شاہد صاحب، تو آپ کا شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایران اسرائیل جنگ ہوئی اور اس میں امریکی بھی کود پڑے اور امریکیوں کا شوق پورا ہو گیا اور وہ جنگ ایران جیت گیا. اب اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کے ساتھ مل کر اور اپنے جاسوسی نیٹ ورک کے ساتھ، کہ ایران میں کوئی رجیم چینج لا سکے. اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے، بلکہ وہ نیٹ ورک بھی پکڑا گیا جو انڈیا اور اسرائیل کا تھا. تو اس ناکامی کے بعد وہ دھمکیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ حملہ کرے گا. امریکیوں نے اگر حملہ کیا تو امریکہ گھاٹے کا سودا کرے گا. نقصان میں نہیں کہتا ایران کا نہیں ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، لیکن امریکہ کو شکست ہو جائے گی. امریکہ کی 4-5 ریاستیں کینیڈا میں جانا چاہتی ہیں، کوئی وینزویلا میں، کوئی کسی طرف. تو ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ایک نفرت ہے. اس کو مڈ ٹرم الیکشن میں آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. دنیا کی سیاست میں دیکھیے، یہ جو جیفری ایپسٹن کی فائل سامنے آئی ہے، اس نے معذرت چاہتا ہوں، اس نے نام ہی خامنائی کا لیا اور عمران خان کا، کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ان سے ہے. صاحب، ان دونوں پہ الزام تراشی بھی تو ہوئی ہے آپ کے پی ٹی آئی کے لیڈران عمران خان اور قریشی صاحب پہ. دیکھیں، میرے لیڈر تو نہیں پاکستانی عوام کے لیڈر، میں ایک جرنلسٹ ہوں. لیکن جو لوگ کہتے تھے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ کدھر گئے؟ اب وہ یہودی تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اسٹیٹمنٹ نے سارا کچھ دھو کے رکھ دی ہے. اب آ جائے اس سیاست پہ. ہم بڑے خوشی کے ڈونگرے برسا رہے تھے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں شہباز شریف، وہ شرم الشیخ میں جس طرح کی انہوں نے اداکاری کی، اس پہ بہت سے دوسرے ملکوں کے حکمران جو تھے وہ ہنس بھی رہے تھے اور کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ. اس میں یہی تھا، کوئی سلوٹ کر رہا ہے، کوئی پاگ لگے رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے، ویلا ہو رہی ہیں سر. اب اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہمیں ماننا چاہیے.
لیکن ہمیں دشمن کا حساب کتاب تو رکھنا ہے. اب ہمارے دشمن نے کیا کیا؟ یو اے ای نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یورپی یونین نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور جس امریکہ کے ہم صدقے واری جا رہے تھے اس امریکہ نے وینزویلا کی تیل کی ڈیل میں انڈیا کو شامل کیا ہے، پاکستان کو نہیں کیا. انڈیا روس سے تیل لیتا تھا، یورپ کو بیچتا تھا، امریکہ کہتا تھا سبحان اللہ قبول ہے. انڈیا ایران سے تیل لیتا تھا اور مغربی ملکوں کو بیچتا تھا، سستا تیل لے کے مہنگا بیچتا تھا، وہ کہتے تھے سبحان اللہ. انڈیا نے یہ جب نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو اس کے بعد یہ ہمارا جو کھیوڑا کا نمک ہے، یہ کھیوڑا سے کالا باغ تک جو جاتا ہے پنک سالٹ، یہ پاکستان سے تو پتہ نہیں 50 پیسے کلو لیتے تھے، اور انہوں نے ہمالین سالٹ کے نام سے دنیا میں بیچا. انڈیا نے ڈالروں کے حساب سے بیچا. اب انڈیا کی روس سے تیل لینے کی تکلیف بھی نہیں تھی امریکیوں کو، ایران سے تیل لینے کی بھی تکلیف نہیں تھی، مگر پاکستان کے ساتھ کیا حساب ہے آپ دیکھیے کہ پاکستان نے گیس لینے کی کوشش کی ایران سے، ایرانیوں نے اپنی طرف پائپ لائن بچھا دی، ہماری طرف نہیں بچھائی جی. ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. کس کا نقصان ہوا؟ پاکستان کا. اب 18 ارب ڈالر جو ہے وہ کس نے دینے ہیں؟ اگر انہوں نے کیس کر دیا کیس تو ہوگا، یا شاید ہم بچ جائیں. ترکی والوں نے بھی کیا تھا، وہ اللہ بھلا کرے اس قیدی کا جو اڈیالہ جیل میں ہے اس نے وہ جرمانہ چھڑا دیا تھا، وہ بھی 6 ارب کا تھا. اگر وہ 6 ارب ڈالر ہمیں دینے پڑتے تو ہم کیسے دیتے؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، میں ذرا وضاحت کرتا جاؤں. اب جو ایران کا جو 18 ارب ڈالر دیں گے وہ کہاں سے دیں گے؟ تو ترلا منتی کریں گے نا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. لیکن ہمارا ایران سے گیس لینا، لیکن ہمارے حکمرانوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے سر. ہاں یہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ایران سے گیس لینا آپ کے لیے جرم ہے، روس سے اگر آپ نے تیل لینے کی کوشش کی، آپ کے وزیر اعظم نے وہاں بات کی، تو ہم اس وزیر اعظم کو نہیں رہنے دیں گے، اس کی چھٹی کرا دیں گے، خواہ اس کے لیے 300 ملین ڈالر خرچ کرنا پڑے کر دیں گے، دے دیں گے. جس چیز کو مرضی خریدو، اس کو نہیں رہنے دینا. اچھا جی، اب میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ وینزویلا کی تیل کی ڈیل میں انڈیا شامل ہے، پاکستان نہیں ہے. ہمارے بندے جا کے منرلز کی بڑی باتیں بتاتے تھے ٹرمپ کو، ہم نے تو مارکیٹنگ کی ہے نا جی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ منرلز کے حوالے سے امریکہ میں کانفرنس ہے اور 20 ممالک ہے، اس میں انڈیا شامل ہے، پاکستان نہیں ہے. یہ تو ہو گئی آپ کی خارجہ پالیسی. 2008 میں 2010 میں ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ تھی 20 ارب ڈالر کی، بنگلہ دیش کی 15 ارب ڈالر کی تھی. ہم آج بھی 22-24 کے درمیان کھڑے ہیں. بیچ میں عمران خان کے دور میں 31 ارب ڈالر تک گئے تھے ہم برآمدات میں. اب بنگلہ دیش کی برآمدات چلی گئی ہے 45 ارب پہ، 45 ارب ڈالر، اور ہم ادھر ہی 22-24 پہ لیٹے ہوئے ہیں. اور اب ہماری برآمدات کم ہوتی جا رہی ہیں. برآمدات کیا کریں اسی ہماری؟ لیے تو مظہر برلاس صاحب صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ایڈوائس کی ہے، بلکہ کہا ہے کہ آپ پاک بھارت جو ہے آپس میں تجارت کریں، مجھے بلرام دے دیں. ہاں وہ اس لیے کہ ہم بھارت سے چیزیں لیں. ہمارا کسان تو مر گیا، وہ تو اس سے حکومت نے مار دی ہے.
اور اس حکومت کا ایک وزیر کہتا ہے جی 25 لاکھ افراد نے کاشتکاری چھوڑ دی ہے. شوق سے چھوڑی ہے. ہماری فیکٹریاں بند ہیں تو ہم انڈیا سے لیں. یعنی وہ تو ان کی عالمی سیاست ہے نا. وہ چائنا کو چاہتا ہے کہ چائنا سے نہ چیزیں لیں، انڈیا سے لے لیں. مگر ہمارے ملک کو ایران کی طرز پہ سوچنا چاہیے. ہمیں خود چیزیں بنانی چاہیے جی. آج جو انرجی مہنگی ہے جس وجہ سے ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے دنیا میں، اس کی بڑی وجہ آئی پی پیز ہے. اور آئی پی پیز کے پیچھے یہ دونوں خاندان ہیں. یہ ڈالروں میں کماتے ہیں. آپ نے ابھی کہا پاکستان میں حکمران بڑے امیر ہیں. او بھائی، ان کو اپنے ملک پہ ترس نہیں آیا. آج پاکستان میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے شاہد صاحب، وہ 3.5 لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. آپ اس بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ جو اس دھرتی پہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ ورثے میں دے رہے ہیں کہ یہ لو پتر، یہ 3.5 لاکھ تمہیں قرضہ ہم نے ورثے میں دیا ہے، تمہاری پیدائش پہ تحفہ دیا ہے. یار دنیا کی ویلفیئر اسٹیٹس جو ہے وہ تو ایسا نہیں کرتی. ہمیں تو چاہیے، ہمارا ملک ہے، ہماری دھرتی پر جو بچہ پیدا ہو ہم کہیں کہ لو بیٹا تم پیدا ہو گئے ہو، تمہارے اکاؤنٹ میں تو 10 ارب ڈالر پڑا ہے، 10 کروڑ ڈالر پڑا ہے، یا 6 لاکھ پڑا ہے، یا 10 لاکھ پڑا ہے، اور تمہارے نام اتنی جائیداد ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ ورثے میں کیا دیتے ہیں؟ اس کی پیدائش پہ آپ دے رہے ہیں کہ بیٹا تم پیدا ہو گئے ہو اس دھرتی پہ، تو اب تمہارے ذمہ یہ 3.5 لاکھ کا قرض ہے. یہ ہمارے آپ لیے، نے یہی تو عہد کیا ہے. بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ اس ملک کو قرض سے نجات دلا کے چھوڑیں گے. یار وہ کون سی دفعہ آئے گی بھائی؟ 50 سال ہو گئے ہیں. ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں اس دفعہ. وہ جو ان کی بھتیجی صاحب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے حکمرانوں نے پنجاب پہ توجہ نہیں دی. وہ پنجاب پہ تو 50 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پھر لوگ جو شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں شعور سے تو پیٹ نہیں بھرتا. وہ شعور یہ تو صاحب بتاتا آپ ہے نا. ایسے ہی حقائق سے پردے اٹھاتے ہیں، آپ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، اسی لیے میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آپ کے سخت خلاف ہیں. میرے خلاف ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں سچ بولوں گا. میں جس اللہ کا ماننے والا ہوں وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ظالموں کا ساتھ دیا اور ظلم کی حمایت کی تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنا شمار ظالموں میں نہیں کروانا چاہتا. میں اس جعلی حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں چوری کے مینڈیٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل منتخب قیادت میں ہے. مسلط شدہ قیادت کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. یہ لوگ چور چکے لٹیرے ہیں. یہ 50 سال سے اس ملک کو نوچ رہے ہیں، اور اب یہ کہیں پہ پولیس گردی ہے، کہیں پہ واپڈا ہے، کہیں پہ سوئی گیس ہے، کہیں پہ پیرا میرا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے ادارے بن گئے ہیں. وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کھال اتار رہے ہیں لوگوں کی. کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ آپ کے لاہور شہر میں فٹ پاتھ بننے ہیں جی. یہ شاہد ندیم چودھری صاحب کے گھر کے سامنے فٹ پاتھ ہے. یہ بنائیں گے، شاہد صاحب بنائیں، اور اس پہ اتنا خرچہ ہے، یہ شاہد صاحب دیں گے. یہ ٹائل ہے، یہی لگے گی. اب پتہ نہیں اس ٹائل کا بزنس کس کا ہے. مجھے کسی نے کہا جی وہ گاڑیاں اتنی بک ہو گئی ہیں فلانی جگہ اتنی الیکٹرک بسیں ہیں پورے پنجاب میں، ہر شہر میں جو ہے، ہر قصبے میں وہ چلانے کا انہوں نے کر دیا، اور کئی کئی ہزار بسیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں الیکٹرک. جناب یہ سارا دیکھیے آپ کی معیشت میں ہے کیا؟ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اگلے آنے والوں کے لیے کیوں کانٹے بو رہے ہیں؟ یار آپ لاہور میں رہتے ہیں، یہ جو ای چالان ہو رہے ہیں، آپ کو کیوں پسند نہیں آ رہی یہ بات؟ وہ کیا؟ میں کہتا ہوں چلے جی
اس کے تیل کے لیے پیسے تو اکٹھے کر لیں، اس کو وہ چارنے کے لیے بندے بھی تو رکھیں گے نا، کوئی پلنگ لگانے کے لیے اس کو تنخواہ دینے کے پیسے تو ہونے چاہیے، ان بسوں کے لیے پیسے ہونے چاہیے. اچھا بسوں کی ڈیل ہے، اس میں پیسے کھانچا بھائی. میں آپ کے پروگرام میں بتا کے کوئی آپ کا پروگرام بند نہیں کروانا چاہتا. اچھا یہ بند سے مظہر برلا صاحب وفائیں گردش ہیں کہ آپ کے انہیں بولنے کی وجہ سے اور آپ کے انہیں لکھنے کی وجہ سے آپ کے کالم پہ بھی سنا پابندی لگی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اب میرا کالم بند ہے جی. اچھا جی، نہیں پسند حکمرانوں کو تو میرے آج بھی پروگرام بھی نہیں پسند. آج اگر بھی ابھی میں آپ کو بتا دوں جی جی کہ کتنے میں بس آ رہی ہے اور کتنے میں شو ہو رہی ہے اور اس بزنس میں کون ہے، ہو سکتا ہے آپ کا پروگرام میں بند کر دیں. وہ بھائی یہاں تو جب پتہ نہیں سب کی ماں کے سب کی پسندیدہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جب جاپان گئی ہیں تو ڈالر 282 کا تھا اور انہوں نے کہا نہیں میں نے تو 350 کا لیے، وہاں بھی کمائی کی ہے. پاکستان کا کون سا ایسا منی ایکسچینج والا تھا یا بینک تھا جس نے 350 کا ڈالر ان کو دے دیا؟ یعنی فی ڈالر 65-70 انہوں نے کمائے وہاں بھی. وہ جو جہاز بھر کے لے گئے تھے جس میں ان کے کسی مشیر نے کہا جی کوئی بات نہیں، سیٹیں خالی تھی اور بھی بندے چلے جاتے تو وہ چلا گیا فلانا چلا گیا. یہ ایک لوٹ مار کا کھیل ہے. کسان کو آپ نے 2000 ریٹ رکھا تھا گندم کا، اب وہ 5500 میں مل رہی ہے. یہ پیسہ کس کے پاس گیا؟ جس نے گندم پیدا کی اگائی اس بیچارے کو تو 2000 اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوا. اور جو مڈل مین ہے جو آپ کا ساتھی ہے یا آپ کے جو دوست یار ہیں جنہوں نے وہ سٹاک کی تھی وہ اب 5500 میں دے رہی ہے. آلو کا کاشتکار دیکھ لیں وہ رل گیا ہے. یہ آپ کے ساتھ ہے. امرتسر یہ لاہور سے تو کتنا سر دور ہے؟ یہاں مشرقی کسان کو پنجاب. مظہر برلاس صاحب کون پوچھتا ہے؟ یہاں آپ یہ بتائیں کہ جو اربوں روپے کا کاروبار گڈی کا بسنت کے موقع پر ہو رہا ہے وہ کون کمائی کھا رہا ہے اور کس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے؟ وہ بھائی یہ ان کا ووٹر ہے نا. یہ جی داتی تار کس نے بنائی ہے؟ ہوں، وہ داتی تار گلے میں پھرتی ہے تو جانیں ضائع ہوتی ہیں، لیکن یہاں جانوں کی قیمت کیا ہے؟ نہیں جی سر، 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے جرمانہ رکھ دیا ہے. پولیسیے جو دیکھیے ہیں وہ ریڑیاں وہ اپنا سیڑھیاں لے لے کے بھاگ رہے ہیں، کوٹھوں پہ چڑھ رہے ہیں، بندوں کو پکڑ رہے ہیں، اور کیا کریں؟ سبحان اللہ، جی کیا بات ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں کوئی یمن میں اس طرح کا کوئی ایونٹ تھا جی تو اس میں کوئی ایک نوجوان کی جان چلی گئی تو انہوں نے کہا آدھا یمن اس کا ذمہ دار ہے، آدھا یمن کو سزا ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. ویسے میں ایک داد دیتا ہوں، مریم نواز کو ایک داد بنتی ہے. جی جی انہوں نے مولویوں کو 25,000 پہ لگا کے بسنت کو شرعی بھی بنا دیا ہے، اسلامی بھی بنا دیا ہے جی اور کوئی نہیں بول رہا. جی ورنہ اس سے پہلے تو جب بھی کبھی بسنت کی یا بیساکھی کی، بیساکھی بھی اللہ کی کلچرل ایونٹ ہے، جی بات کی جاتی رہی تو اس کو کہا جاتا تھا جی یہ تو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے. سر اب عوام کو بھی تو دیکھیں نا، عوام نے شبرات اور آج جو ہے یکجہتی کشمیر اتنے ذوق و شوق سے نہیں منا رہی جتنے جوش و جذبے سے بسنت کی تیاری ہو رہی ہے. بازار بھرے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ادھر روٹی نہیں ہے، لوگ لاکھوں روپیہ کاغذ کی گڈی پہ اڑا رہے ہیں جناب. وہ جناب والا جب آپ کی وزیر اعلیٰ ٹویٹ کرتی ہیں کہ 5 دن چھٹی ہے آپ خوشی منائیں، تو آپ کشمیر کے غم کو کدھر سے لے آئے؟ اس میں وہ حکمران کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، وہ کہتے ہیں حلوہ پکاؤ، اور بات ہی نہیں. صاحب آپ کو خوش کر رہے ہیں، غریب عوام کے لیے تہوار رکھ رہے ہیں، غریب عوام کو خوشیاں دے رہے ہیں جو کہ آپ جیسے جو معتبر غریب عوام جو ہے نا، دانشوروں نے بند کروا دیکھیں دی ہوئی غریب تھی. عوام جو ہے
میری بات سنیں، غریب عوام جو ہے وہ تو بےچارے اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے. ادھر لاہور میں ایک چھت جو ہے لاہور میں کسی غیر ملک کی سفارت خانے نے لی ہے کوئی چھت $45,000 کی لی ہے جی. اس کا رینٹ $45,000. نہیں چھتیں تو لاہور میں کوئی نہیں مل رہی جی، نہ کمرے مل رہے ہیں نہ چھتیں مل رہی ہیں، ساری بک ہو گئی ہیں. ہاں جی بک ہے جی. امیر طبقہ جو 1% ہے اس نے یاشی تو کرنی ہے، ان کے لیے یہ شو ہو رہا ہے. جی ہاں یہ بسنت کا میلہ اس امیر طبقے کے لیے جو 1% ہے. جی ہاں باقی جو 99% پاکستانی ہیں وہ ان کو تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں خودکشیاں ایسے ہی ہو رہی ہیں، بے روزگاری ایسے. ان کے ایک وزیر نے کہا کہ 25 لاکھ افراد جو ہے وہ کاشتکاری چھوڑ گئے. اچھا بھائی وہ 25 لاکھ چھوڑ کے کیوں چھوڑا انہوں نے؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کو گھاٹے کا سودا تو کسی کو وارے نہیں کھاتا. اسی طرح جو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، جو بے روزگاری سامنے آئی ہے، ابھی تو پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے بھی کہہ دیا ہے سینٹ میں یہ بے روزگاری کا حل کیا ہے. وہ 1% طبقہ ہے پاکستان کا جو اشرافیہ پر مشتمل ہے یا مافیاز پر مشتمل ہے، وہ عیاشی کر رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کتنی جانے جائیں گی. اللہ ہر ایک کے بچے کو محفوظ رکھے. بلاول بھٹو زرداری کو بجائے اپنی عوام کی، اپنے عوام کی بے روزگاری کی، مہنگائی کی فکر کی بجائے بھارت کے اقلیتوں کی زیادہ فکر ہے. مظہر اللہ صاحب وہ ان کے حوالے کو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کی فکر کریں، یہ بھارت میں اقلیتوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ پاکستان میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا غریب عوام پہ، بلاول یہ بھٹو نظر نہیں آ زرداری جو ہے نا، رہا. بلاول بھٹو زرداری کو کسی نے چکر دیا ہوا ہے. جی وہ اس چکر میں یہ بیان بازی کرتے ہیں کہ شاید میں وزیر اعظم بن جاؤں. ٹھیک ہے. کراچی کی سڑکیں آپ کی گواہ ہیں، جی ہاں آپ کی کارکردگی بول رہی ہے. کراچی کی سڑکیں، کراچی تو پنجاب کے دیہاتوں سے برا ہے. اور سندھ کے آپ شہر دیکھیں، اکھاڑ پچھاڑ ہوئی پڑی ہے پورے سندھ میں. وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. آپ کے ملک میں مسائل ہیں. کراچی میں جرائم رک گئے ہیں، سندھ میں جرائم رک گئے ہیں. دہشت گردی آپ کے ملک کا روگ ہے. جرائم آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں. پچھلے سال 1 سال میں پنجاب میں جو رجسٹرڈ جرائم ہوئے ہیں نا جی جی وہ 10 لاکھ ہیں. لیکن اس مریم میں نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے پنجاب کرائم فری بنانا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اب اس کی جو ہے ریشو بھی کم ہو گئی ہے بہت زیادہ کرائم کی، جب سے انہوں نے CCD بنائی ہے. 10 لاکھ جرائم ہوئے جی، تو یہ ریکارڈ ہے پولیس کا، میں اپنے سے تو نہیں کہہ رہا. اور اس میں دیکھیے بہت سے کرائم ایسے ہیں جو لوگ FIR درج نہیں کراتے. مثلا آپ کا موبائل چوری ہو گیا ہے، آپ نے کہا چھوڑو یار میں کدھر تھانے میں جاؤں. کسی کا پرس چوری ہو گیا ہے، کسی کو اور واردات ہو گئی ہے، وہ چھوٹی وارداتوں پہ تو لوگ FIR ہی درج نہیں کراتے. 72,000 موٹر سائیکل چوری کی FIR درج ہوئی پچھلے سال. وہ مریم نواز صاحب اپنا ریکارڈ دیکھیں. 12,000 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، 28,000 بھینسیں چوری ہوئی ہیں. یہ موٹے موٹے میں جرائم آپ کو گنوا رہا ہوں. وہ مریم نواز جو مرضی کے باتوں سے یہ لگ رہا ہے آپ بھی جو بانی PTI ہے اس کی ساتھ والی بیرک میں جانے کے موڈ میں ہیں. دیکھیے وہ جو مقدر میں لکھا ہوگا، دنیا میں بڑی سے بڑی سزا موت ہوتی ہے. میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے موت آ کے رہنی ہے. اب یہ تو نہیں کہ میں ڈاکو کو ڈاکو نہ کہوں، چور کو چور نہ کہوں، ظلم کو ظلم نہ کہوں. میں تو نہیں ایسا کر سکتا. آپ کچھ میرے کہیں یا اللہ نہ، آپ جتنی مرضی سختیاں بتائیں اس حکومت کی، انتقامی سیاست کا رولا ڈالیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی برف پگھل رہی ہے. اور جناب اچھا 8 تاریخ کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، بانی کی PTI کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟
شاہد صاحب پہلے تو میں آپ کو اس بات کا جواب دے رہا ہوں، میں کیسے کہہ دوں؟ ایک آدمی، ایک حادثہ پکڑا گیا صرف، بہت سے حادثے ہوئے ہیں گٹر والے، ایک آدمی کی بیوی اور بچی چلی گئی موت کے منہ میں، اور آپ لوگ اس پہ تشدد کر رہے ہیں۔ یار میں اس کو کیسے سرا دوں، کیسے کہوں کہ یہ اچھا ہو گیا؟ یہ ظلم ہے، میں اس کو ظلم کہوں گا۔ فیصلہ آباد میں بچہ گٹر میں چلا گیا، کئی شہروں میں گئے ہیں، کیا ہم اس کو اچھا 2 دن پہلے قصور کے مین ہال کھلے ہوئے ہیں، وہاں بھی گرے ہیں بچے۔ بھائی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، میں نے آپ کی بسوں کو آگ لگانی ہے؟ اللہ میرے صاحب ملک کے کہتے بچے ہیں، اسکول اور جی نہیں ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحب گٹر کے ڈھکن لگانے تو نہیں آئی ہیں نا؟ تو کیا کر رہے ہیں یہ؟ حکمران کس چیز کا نام ہے حکمرانی؟ کرنے آئی ہیں۔ حکمران ایک ایک تنکے کا ذمہ دار ہوتا ہے حکمران۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اب بسنت شروع کر دی ہے یار انہوں نے، کریں، لوگوں کی لاشیں ہیں، گٹر ہیں، اور بسنت پہ جی فلاں فلاں گانے میں پابندی ہے۔ اب انہوں نے نیا گانا نکال لیا، وہ پی ٹی آئی والوں نے، گڈی پٹواریاں نہیں تے گڈا ساڈے خان دا، وہ نیا گانا آ گیا ہمارا۔ لیکن گڈا خان دا کٹ گیا۔ وہ کٹ نے دوسرا استعمال کیتا ہے جناب، جناب کہ گڈی نو کٹ گیا، اگے بڑھ گیا گڈا۔ وہ یہ بات ہے۔ دیکھیں خان سے ان کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، جو یہ مرضی کر لیں، وہ سیاسی حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، اس کو بے نشان کر دو، اس کی پارٹی میں تشدد کر دو، کرش کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، وہ نہیں مٹا۔ اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کہتی ہے، وہ بابرکت پاک ذات کہتی ہے میں جدھر چاہوں دلوں کا رخ پھیر دوں۔ اب لوگوں کے دلوں کا رخ اس طرف پھرا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ جو حکمران کہ ہے، یہ واقعی جو 8 تاریخ کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ حالات سازگار ہوں گے یا نہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ اگلے 2 مہینے حکومت کے لیے بڑے مشکل ہیں، اور حکومت کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیوروکریسی کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، عدلیہ میں ججوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور سیاستدانوں میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے 3 سال یہ جو لوٹ مار کرتے رہے، دیکھیے ڈاکو چوروں کے اصول ہوتے ہیں نا، وہ لوٹ مار پہ نہیں لڑتے، مال کی تقسیم پہ لڑتے ہیں، بانٹنے کا عمل جو ہوتا ہے اس پہ۔ اب یہ کہتے ہیں فلاں نے اتنا کما لیا، فلاں نے اتنا، تو یہ سارا کام دھندا جو ہے، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، پولیس گردی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ لوگوں کی ریڑیوں پر جرمانے، یہ آپ کے ہی چلانے ہو رہے لاہور میں، ایک ایک گاڑی کے کتنے چلان ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، گھر بیٹھے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی 6 چلان ہو گئے، اور اوور سپیڈ کا چلان انہوں نے رکھا ہے جی 5000۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کی انکم بھی 50,000 ہے یا 20,000 ہے یا 25,000 ہے، آپ نے اتنے چلان ٹھوک دیے اس کو۔ پہلے آپ نے ہیلمٹ کا بزنس کیا، جی لوگ موٹر سائیکلیں پہلے آپ رکشے نے جلا رہے ہیں شاہد وجہ سے۔ صاحب، پہلے کسی نے ہیلمٹ کا بزنس کیا، اب کوئی ٹائلوں کا بزنس کر رہا ہے، کوئی رنگوں کا بزنس کر رہا ہے، ای چلان کے نام پر بھی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کس نام پہ لوٹا جا رہا ہے۔ لوگوں کی کھال ہی بچی ہے، کھال بھی کھینچ دی گئی ہے، یہ ہڈیوں کا سب کچھ ڈھانچہ بن گیا لوگ۔ برلاس صاحب فیصلہ سازوں کو اور لانے والوں کو نظر نہیں آ رہا؟ انہیں سوچنا چاہیے، لوگ ان پہ بڑا اعتماد کرتے تھے، انہیں سوچنا چاہیے، وہ اس ملک کے ادارہ ہے جی، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے چور چکے ہم نے مسلط کر دیے، قوم ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی،
لوگ ان سے تنگ ہیں، 50 سال ہو گئے ملک کو لوٹتے ہوئے، اور ہمارا ملک ان کی وجہ سے پیچھے گیا ہے، یہ دو خاندانوں کی وجہ سے۔ دیکھیے کہ جناب یہ سارا کچھ 3.5 سال میں عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ شکر ہے انہوں نے 1955 کا سیلاب بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ بھئی 50 سالوں میں دیکھیے، 1990 سے پہلے، 90 میں یہ نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا، اس سے پہلے منموہن سنگھ جو محبوب الحق کا کلاس فیلو تھا، ڈاکٹر محبوب الحق کو اکثر فون کرتا تھا، پوچھتا تھا آپ کیسے آگے گئے، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ یہ پاکستان جو پیاری دھرتی ہے، یہ اس خطے میں کوریا سے آگے تھی، چائنا، تائیوان، ہانگ کانگ سے آگے تھی، یہ دھرتی انڈیا سے آگے، بنگلہ دیش سے آگے تھی، اب ہم سب سے پیچھے ہیں، اب ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تو میں اداروں سے گزارش کرتا ہوں وہ خدا کے لیے اس مرض کا کوئی علاج ڈھونڈے، کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ یہ ادارے سوچیں، یہ دو خاندانوں کی محبت سے نکل آؤ یار، اس ملک کے لیے اس پہ ترس کھاؤ، اس ملک پہ۔ یہ ان دو خاندانوں کی، ان کی لوٹ مار کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ ہم آگے تھے سب سے۔ ہم فخریہ طور پر کہتے تھے ہماری کرنسی انڈیا سے بھی کتنی آگے تھی، انڈیا کے 3 روپے ہوتے تھے، ہمارا 1 بنتا تھا، اب ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہیں کرنسی ریٹ میں۔ تو میں تو اداروں سے یہ کہتا ہوں، میرے اداروں سے کوئی اختلاف ہی نہیں، میرے ملک کے ادارے ہیں، میرا ایک ہی اختلاف ہے کہ آپ نے چور چکے کیوں مسلط کیے، آپ نے ایسے لوگ کیوں مسلط کیے جن کی شکلیں لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، میری قوم کو، میرے ملک کو جنہوں نے لوٹا، جنہوں نے نوچا، آپ نے وہ جعلی طور پر کیوں مسلط کر دی؟ صاحب عدالتوں نے ان کو بری کر دیا، دونوں خاندانوں کو، انہیں دیانتدار جو ہے وہ جناب انہیں ڈکلیئر کر دیا۔ آپ کیوں کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جی انہوں نے چور چکے؟ انہوں نے جو لائے، جنہوں نے اتارا وہ انہوں نے ان کو چور چکا کہا، آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ جن اداروں نے دوبارہ لائے ہیں انہوں نے دیانتدار کہہ دیا، آپ پھر ان کو چور چکا کہی جا رہے ہیں۔ یہیں اتنا کرو نا۔ اچھا میری بات سنیں، آپ نے بڑی عدالتوں کی باتیں کی ہیں، یہ آپ کے لاہور میں، لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ابھی دائر ہوئی، انہوں نے کہا جی 6، 7، 8 کو پورے لاہور میں آپ پسند منا رہے ہیں، لاہور کے بھی کچھ حصوں میں، تو ہمیں پورے پنجاب میں منانے دیں، ہمیں بھی چھٹی دیں کہ ہم بھی بسنت منائیں۔ تو آپ کی ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ تاریخ کون سی ڈالی ہے؟ 11 فروری، اس دن سماعت ہوگی۔ آپ کی عدالتوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میلہ ختم ہو گیا، تاریخ گزر گئی، اور آپ کی عدالتیں سماعت کے لیے وہ تاریخ مقرر کر رہی ہیں 11، یعنی 6، 7، 8 کو بسنت ہے، اور عدالت جو ہے وہ مقرر کر رہی ہے 11 تاریخ سماعت کے لیے، جب میچ ہو چکا ہوگا۔ یہ ججز جو ہیں یہ آپس میں دیکھیے یار، یہ 3 بندے تھے اکٹھے، انہوں نے پریکٹس شروع کی، ایک چیمبر تھا، 50 سال کی دوستی ہے۔ وہ منصور علی شاہ اور اطہر بن اللہ سے پوچھے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ افریدی ہمارے ساتھ یہ کرے گا۔ وہ جو دوسرا ہے ملتانی بابا حاجی امین صاحب، خاص طور پہ ججز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت مرتبہ حکم دیا ہے عدل و انصاف کا۔ عادل یہ کہاں سے بنیں گے؟ عدل اور انصاف دیکھیے بڑا مشکل کام ہے، لیکن ججوں پر زیادہ ذمہ داری ہے۔ اب ایک گلی میں 6 گھر ہیں، 6 گھروں کو آپ 10-10 کلو آٹا دے دیں، یہ تو ہو گیا انصاف۔ لیکن ایک گھر میں 2 افراد ہیں، ایک گھر میں 20 افراد ہیں، تو کیا عدل ہوگا؟ نہیں، عدل تو یہ نہیں ہے۔ عدل کہتا ہے کہ جس گھر میں 2 افراد ہیں، ٹھیک ہے آپ نے 10 کلو آٹا دے دیا،
لیکن جس گھر میں 20 افراد ہیں وہاں 200 کلو آٹا دے، یہ عدل ہے؟ ایک گھر میں آپ نے 2 پھول دیے، آپ نے پوری گلی کے سارے گھروں میں 2 پھول دے دیے، جس گھر میں 8 بچے ہیں وہ کیا کریں گے؟ انصاف ہو گیا 2 پھول، عدل نہیں ہوا۔ دین حکمت جو ہے وہ عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ ظلم کا نظام چل سکتا ہے، بے انصافی کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، لیکن ان مسائل ساروں کے حل کے لیے نواز شریف صاحب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کے دروازے کھلے رکھیں، مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں۔ یہ میں نے پہلا سائنسدان دیکھا ہے جو مسائل کہتا ہے خود بخود حل ہوں گے۔ وہ پچھلے 50 سال سے تو میاں صاحب آپ نے مسائل حل نہیں کیے، آپ کے گھر کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ ضرور آپ نے 300-400 بندوں کی موجودگی میں کہا کہ میرا صوبائی اسمبلی کا اسپیکر تو مجتبیٰ شجاع الرحمان ہے، تو پھر آپ کی بات کی لاج رکھی ہے آپ کی پارٹی نے؟ شام کو یا اگلے دن فیصلہ ہو گیا نہیں ملک احمد خان بنے گا، وہ کدھر گئی آپ کی بات؟ آپ تو اپنے گھر میں بات نہیں ضرور منوا سکتے، کس سے مذاکرات کریں گے؟ خود بخود سارا کام جو ہے وہ میاں نواز شریف کی مشاورت سے ہو رہا ہے، انہیں چاہے میں وزیر اعظم۔ میرا خیال ہے امریکی جو سوچ رہے ہیں نا ایران پر حملہ کرے یا نہ کرے، تو وہ نواز شریف چونکہ بسنت میں بزی ہے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ نقشہ بنوانا ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں حضور، ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے شاہد صاحب، یہ جو مرضی کہتے پھریں۔ یہ جعلی الیکشن قبول نواز شریف نے کیا، جعلی جیت نواز شریف نے قبول کی۔ نواز شریف میں تو اخلاقیات ہی نہیں ہے، اخلاقیات ہوتی تو کہتا نہیں میں نہیں جیتا، سوری میں نہیں قبول کرتا۔ حافظ نعیم الرحمان نے بھی تو یہ کیا ہے نا، وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی ضرب اللہ صاحب اور نواز شریف نے اسی لیے تو حکومت لی نہیں ہے، انہوں نے بھائی کو دے دیا، وہ وزیر اعظم نہیں بنے، حالانکہ وہ یو کے سے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کبوتر بھی اڑائے تھے۔ حکومت لی نہیں ہے یا حکومت دی نہیں ہے ان کو؟ کیونکہ وہ بہت اس حوالے سے بڑے خوددار ہیں، وہ بھیک میں کوئی وزارت عظمیٰ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا تو شکوہ یہ ہے کہ مجھے کہا گیا، میں نے اخبارات میں اشتہار چھاپے وزیر اعظم نواز دو، تو وہ کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہ تو کبوتر پال اسکیم پہ لگے ہوئے، آج کل کبوتر پالتے ہیں یار، وہ تو پتہ نہیں کبوتر۔ اب یہ ویسے سوال ایک بنتا ہے کہ میاں نواز شریف سے پوچھیں کہ کوئی کبوتر کے ہاتھ کو چٹھی بھی بھجوائیے کہ نہیں، کیونکہ کبوتر تو چٹھیاں لے کے جایا کرتے تھے۔ دور ان سر کی آج بات کدھر مانی جاتی ہے؟ ای ابھی میل، سن لیں، جی ابھی سن لیں، کون کس کی بات مانتا ہے حضور؟ وہ اسلام آباد سے وزیر اعظم سے ایک بندے کو کہا گیا جاؤ جی آئی جی کا چارج لے لیں آپ، تو اس بیچارے کو چارج ہی نہیں ملا، کسی اور کو مل گیا۔ وہ جو آئی جی پنجاب کا چارج لینے گیا بندہ، اس کو نہیں چارج ملا، اس کو وزیر اعظم آفس سے کہا گیا جاؤ جی چارج لو جا کے، تسی آئی جی ہو، وہ بیچارہ نہیں بن سکا۔ اختیاری تو ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں، اداروں میں بھی بے اختیاری ہے، اور ان بڑے بڑے عہدوں پہ بھی وزارت عظمیٰ سے لے کے اور باقی وزراء کی بھی بے اختیاری تو دکھائی دیتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسی لیے تو علانیہ کہا جاتا ہے کہ ہائبرڈ نظام ہے، اور ہم اس کو اس کا لے کے قومی مفاد میں چل رہے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ الگ ہو جائیں، میرا تو یہ خیال ہے، میرا یہ یقین بھی ہے، اگر میں کچھ کر نہیں سکتا نہیں وہ نہیں نا ان کو ہو رہی، یقین دہانی بھی تو کرائیں کہ جناب اگر وہ الگ ہو جائیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لگاتے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ برداشت کرنا پڑے گا جو آپ کر رہے ہیں، جبکہ وہ نہیں کر رہے، کرنے والے کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اچھا جی، آپ میں آپ کو
خود کو بھی تو بچانا ہے نا. جی جی شاہد صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو نہیں ہوں کوئی وزیر شزیر، اگر میں کسی جگہ وزیر ہوں اور میرا بھائی گاڑی سرکاری گاڑی میں بیٹھ جائے تو میں اپنے بھائی کو اتار دوں گا. میں کہوں گا نہیں، یہ گاڑی وزیر کے لیے، میرے ذاتی کام کے لیے بھی وہ گاڑی نہیں جائے گی. وہ سرکاری کام ہوگا تو وہ گاڑی استعمال ہوگی، میں نہیں کروں گا. امانت ہے، میں خیانت کیوں کروں جی اس میں نے مختصر سی زندگی گزار کے اللہ کے پاس جانا ہے، میں کیوں جوتے کھاؤں وہاں کہ مجھے حکومت پاکستان نے وزیر بنایا اور میری یہ ذمہ داریاں تھیں اور میں نے خیانت کی اور میری سرکاری گاڑی میرا بھائی استعمال کرتا رہا، یا میں نے سرکاری گاڑی کو اپنے پرائیویٹ کاموں کے لیے استعمال کیا. میں نہیں کروں گا، میں چھوڑ دوں گا. مجبوری میں، قومی مفاد میں اپنی سیاست کو قربان کیا ہے، خود اپنی وزارت عظمیٰ کو قربان کیا ہے، اب اپنے بھائی کو دی ہے. اسی لیے تو دی ہے کہ یہ اس وقت ملک اور قومی تقاضا تھا کہ اس کو کوئی سنبھالے آ کے. اگر شاہد صاحب اگر ان کو قومی مفاد عزیز ہوتا تو آج پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ کا مقروض پیدا نہ ہوتا. اگر یہ قومی مفاد کا سوچتے تو پاکستان پہ قرض نہ چڑھتا. اگر یہ قومی مفاد کا سوچتے تو پاکستان کا کسان تباہ نہ ہوتا. اگر یہ قومی مفاد کا سوچتے تو ادارے تباہ نہ ہوتے. اگر یہ قومی مفاد کا سوچتے تو فیکٹریاں بند نہ ہوتی. اگر یہ قومی مفاد کا سوچتے تو پاکستان میں اس وقت انرجی اتنی مہنگی نہ ہوتی. یہ قومی مفاد کا سوچتے ہی نہیں، یہ ذاتی مفاد کا سوچتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگ اقتدار پہ آتے ہیں وہ قومی مفاد کا نہیں سوچتے، وہ ذاتی مفاد کا سوچتے ہیں. ان کی فیکٹریاں بڑھ گئی، ملکی ادارے تباہ ہو گئے. ان کی ایئر لائنیں بڑھ گئی، ملکی ایئر لائن بڑھ گئی. ان کی تو سٹیل ملیں چل رہی ہیں لیکن جو قومی سٹیل مل ہے وہ بند پڑی ہے. ان کی شوگر ملیں چل گئی، جو سرکاری شوگر ملیں تھی وہ بند ہو گئی. انہوں نے کباڑ کے بھاؤ لے لی. کباڑ کے بھاؤ. ریلوے کو کس نے برباد کیا ہے؟ یہ ٹھیکے داری جو نظام ہے ان کا، جو دنیا کے کئی ملکوں میں آپ جاتے ہیں. آپ صاحب آخری سوال، آپ بالکل کہا قومی مفاد میں نہیں آتے، ذاتی مفاد میں آتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے یہ فیصلے کی بات کیا، اسی طرح انہوں نے کرکٹ میں بھی ایک قومی مفاد کی اب بات کی ہے کہ ہم بھارت سے نہیں کھیلیں گے. چلیں وہ فیصلہ تو آپ کہتے ہیں قومی، تو یہ تو قومی مفاد میں انہوں نے کیا فیصلہ ٹھیک کیا ہے؟ قومی مفاد یہ تھا کہ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ چلا ایک ملک بنگلہ دیش. میں تو اسے آج بھی مشرقی پاکستان کہتا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں وہ، میں انہیں آج بھی پاکستانی سمجھتا ہوں. لیکن انہوں نے پاکستان کی محبت میں فیصلہ کیا، آئی سی سی نے اس کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا. آپ لڑے ہی نہیں. قومی مفاد تو یہ تھا آپ کھڑے ہو جاتے. امت شاہ کا لیں گے امت شاہ کا پتر اتنا تگڑا ہو گیا کہ وہ دنیا کے فیصلہ کرتا پھرے. آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، آپ کو لابنگ کرنی چاہیے تھی. کرکٹ کی باقی ٹیمیں ساتھ بناتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو کیوں باہر کیا؟ قومی مفاد تو یہ ہوتا ہے. قومی مفاد یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے فیصلہ کوئی کر بیٹھے. قومی مفاد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کی جو سفارت کاری ہے، جو خارجہ پالیسی ہے، اس میں کئی ملکوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اب بنگلہ صافی بھائی، دیش ہمارے صافی بھائی، بردر بھائی، بڑے بھائی جناب لڑ تو رہے ہیں چیئرمین پی سی بی. ابھی میری گزارش سنیں، کئی سالوں کے بعد بنگلہ دیش آپ کی طرف آیا. وہ پرو انڈیا تھا، بہت سالوں کے بعد آیا.
تو آپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. دیکھیے جب تک وہ انڈین کوخ میں رہا، انڈین کے ساتھ رہا، تو انڈیا اس کا تحفظ کرتا تھا. آپ کھڑے ہو جاتے ان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک ہمارے دوست ہیں ان کے لیے ہمیں دنیا میں کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ مار کھائیں اور ہم کہیں جی ہماری دوستی بھی ہے. اسی لیے تو پاکستان سفارتی طور پہ تنہا ہوا ہے. کدھر گیا وہ امریکہ؟ کدھر گئے وہ تیل کی ڈیلیں اور منرلز کی ڈیلیں اور فلاں سارے معاہدے تو انڈیا کر گیا. یہ نلائکوں کا ٹولہ حکمران ہے اس وقت. انہیں قومی مفاد کا پتہ ہی نہیں. یہ امت شاہ کی اس کے بیٹے کی لکیریں نکلوا دیتے اگر یہ کھڑے ہوتے. تو وہ ناک سے لکیریں کھینچتا. کیا ہو جی بنگلہ دیش کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، پاکستان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. انڈین ٹیم جو مرضی کرے، وہ پاکستانیوں سے ہاتھ بھی نہ ملائے تو کوئی بات نہیں. انہوں نے ایک ٹیم کو باہر کر دیا، وہ آپ چپ بیٹھے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ سارے کچھ قومی مفاد میں ہوا ہے. مظہر اللہ صاحب آپ کا بہت بہت قیمتی وقت کا شکریہ. ناظرین، جیسا کہ مظہر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ قومی مفاد تبھی قومی مفاد بنتا ہے جب کہ آپ واقعی اس میں اپنی کسی ذات کی آمیزش کو شامل نہ کریں، درینانہ فیصلے کریں اور واقعی قوم کو اپنے پیج پہ لا کے جب آپ فیصلے کریں گے تو یقیناً قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم کبھی بھی کسی بھی محاذ پر جو ہے وہ پسپائی اختیار نہیں کریں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.